ہر چیز میں اسلام نے مسلمان کی رہنمائی کی ہے، اور ہر طرح کی شرارت سے، مصیبت سے، شیطان سے اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہنے کے لیے کئی ایک دعائیں اور اذکار بتائے ہیں۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنی ہے، صبح تک شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ نے تلاوت کر لی، رات کو مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی، کسی وقت بھی پڑھیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر کا فتح ہو تو یہ 2 آیتیں ہر طرح کی چیز میں انسان کو کافی ہو جاتی ہیں۔ باوضو ہو کر آپ سوئے ہیں تو ساری رات فرشتہ آپ کے بستر پر پہرا دیتا ہے، کروٹ بدلتا ہے تو دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اللہم اغفر لعبدک فلان، یا اللہ اپنے اس نام لے کے کہتا ہے، یا اللہ اپنے اس فلاں بندے کو معاف کر دے۔ نماز فجر اس نے اٹھ کر ادا کی، اور نماز فجر سے پہلے اس نے بیدار ہوا، دعا پڑھی، چہرے کا مساج کیا، دعا پڑھی، وضو کیا اور نماز پڑھ لی تو سارا دن حشاش بشاش رہے گا، اور شیطان نے جو 3 گریں لگانے کی کوشش کی تھی وہ تینوں کھل جائیں گی۔ صبح کی نماز جس نے ادا کر لی فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے ہے، سارا دن اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے گا۔ اشراق، چاشت، اوابین، ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں۔ سورج چڑھنے کے 15-20 منٹ بعد پڑھیں گے تو اشراق کہلاتی ہے، خوب دھوپ ہو گئی تو چاشت یا ضحیٰ کہلاتی ہے، اور جب شدت کی گرمی ہو جائے تو تب یہ اوابین کہلاتی ہے۔ 2، 4، 6، 8 رکعتوں تک، یا اس سے کچھ روایتوں میں 12 تک کے الفاظ بھی ہیں، پڑھ سکتے ہیں آپ، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں۔ 2 پڑھیں گے تو سارے جسم کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، انہی 2 کو 4 بنا لیں گے تو اللہ کی ضمانت ہے، آدم کے بیٹے صبح صبح 4 رکعتیں ادا کر لے، اکفی کا آخرہ، شام تک میں تجھے کافی ہو جاؤں گا، دن کی آخر تک کافی ہو جاؤں گا۔ اتنی بڑی بڑی ضمانتیں دی ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت 2 رکعتیں پڑھو گے تو یہ 2 رکعتیں باہر کی ساری مصیبتوں میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں تک سابقہ خطبات میں بات ہو چکی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ مسلمان گھر سے نکلتا ہے تو والد کو فکر ہونی چاہیے، جیسے ماں سوچتی نا میرا بچہ آج لنچ نہیں لے کے گیا، پیچھے سے چھوٹے بھائی کو دوڑایا جاتا ہے یا نوکر کو دوڑایا جاتا ہے کہ وہ لنچ نہیں لے کے گیا۔ کاش کہ آج والدین کو اس انداز میں اپنی اولاد کی فکر ہو۔ نکلتے وقت پوچھا تھا، باہر گھر سے نکلا تو پوچھا، بیٹا تو نے مسنون دعا گھر سے نکلتے وقت پڑھ لی؟ پڑھنے میں بالکل آسان، اور اتنی بڑی ضمانتیں اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کے لیے یہ تینوں الفاظ مشکل نہیں ہیں۔ بسم اللہ بھی اس کو آتا ہے، توکلت علی اللہ بھی مشکل نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو اذکار میں سکھایا جاتا ہے، صرف توجہ نہیں ہے۔ ہمارے مدینہ منورہ میں ایک بڑے بزرگ استاد تھے، وہ کہتے ہیں یہ سنت، پر ہمارے عرب کے والدین اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ سکھا کرتے تھے، بیٹا تو گھر سے باہر جا رہا ہے، کہیں جا کے تو پڑھاؤ کرے گا، کہیں جا کے تو ہاسٹل میں رہنا چاہتا ہے، روڈ پر کہیں رکنا چاہتا ہے، کسی ہوٹل میں جا کے رکنا چاہتے ہو، کچھ دیر کے لیے تمہیں کسی ٹی اسٹال پہ تمہیں ذرا رکنا پڑے تو وہاں بیٹا جب تو وہاں بیٹھنے لگے تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ضرور پڑھ لینا۔ شام کے اذکار میں یہ ذکر موجود ہے، لیکن الگ سے سنت ہے کہ جہاں انسان من نزل منزلا
فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کسی جگہ بندہ پڑاؤ کرتا ہے، اترتا ہے، گاڑی میں بیٹھا تو یہ بھی اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں اس نے پڑھ لیا. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب تک اس جگہ میں ہوتا ہے دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے، پر ہمارے والدین اپنے بچوں کو یوں سکھا کے بھیجا کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کی حفاظت رہے. آج ہمیں نہ اپنی فکر ہے نہ اولاد کی فکر ہے. بیٹا تو نے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی، بیٹا باتیں کرتا کرتا نکل رہا ہے، دعا نہ بھول جانا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان گھر سے نکلتا اور پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ فتنحى عنہ الشیاطین. ضمانتیں پیارے پیغمبر دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے فتنحى عنہ الشیاطین، تو اس بندے سے شیطان کنارہ کش ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. تنحا باہر نکلا ہے تو شیطان اس کی طاق میں تھا، گھر سے نکلتے گھر میں داخل ہوتے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی. میں گھر میں تو داخل نہیں ہو سکا، پر یہ باہر نکلے گا تو اس کو شکار کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تو گھر سے نکلتے وقت اگر یہ دعا پڑھے گا تو شیطان جو تیرے انتظار میں تھا تو نکلے گا، پکڑوں گا، دبوچوں گا، گمراہ کروں گا، تیرے ڈی ٹیک کروں گا، تیرے والدین کے خلاف تمہیں اکساؤں گا، بہن بھائیوں میں حسد پیدا کروں گا جو کھڑا تھا. فتنحى عنہ الشیاطین، شیطان اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. جب یہ دور ہوتے ہیں، یہاں لفظ شیاطین بولا ہے، جس طرح کے بھی شیطان ہیں وہ انسانوں میں ہوں وہ جنوں میں ہوں، وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو جب یہ شیطان دور ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر دوسرا شیطان دور ہونے والے شیطانوں سے کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان اس کو کہتے ہیں قد کفیت و ہدیت و وقیت. 3 لفظ بولے، قد ہدیت و کفیت و وقیت. کہتا تو بچ گیا ہے. قد ہدیت، تجھے ہدایت دے دی گئی ہے. ان تطیعوہ تہتدوا، تم نبی کا کہنا مانو گے ہدایت یافتہ رہو گے، گائیڈڈ رہو گے. کہتا ہدیت، تجھے ہدایت دے دی گئی ہے، تیری رہنمائی کر دی گئی ہے، تو رہنمائی پا گیا ہے. وکفیت، کیا کریں وہ رب تمہیں کافی ہو گیا، تیری کفایت کر دی گئی ہے، تجھے ایک ذات کافی ہو گئی ہے. اور تیسرا لفظ کیا بولا؟ وقد وقیت، بچ گیا، تو بچا لیا گیا. تو شیطان جو گمراہ کرنے والا تھا، جو جال لگانے والا تھا، وہ کہہ رہا ہے تجھے ہدایت دے دی گئی ہے، تجھے ایک ہستی ہے جس نے تیری کفایت کر دی، تجھے کفایت کر دی گئی ہے، کافی ہو گئی ایک ذات تیرے لیے، اور تو بچا لیا گیا ہے. جب یہ شیطان پیچھے ہٹتے ہیں تو دوسرا شیطان اسے کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی و کفی و وقی. اب تو اس بندے کے ساتھ کیا کرے گا؟ تیرا اس پر کیا اختیار ہے اس بندے کے بارے میں جس کو ہدایت دے دی گئی ہے، جس کو بچا لیا گیا ہے، اور جس کی کفایت کی گئی ہے. تو اب اس کے ساتھ کیا کر سکے گا؟ کتنی مشکل دعا تھی. توجہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، نہ اپنی نہ اپنے اولاد کی. اولاد ٹھیک رہے گی، تمہارا سینہ ٹھنڈا رہے گا، واپس آ کے بک بک کرنے کی بجائے احترام کرے گا. نہ مجھے اپنی فکر ہے نہ اولاد کی فکر ہے. روتے رہتے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، گھر میں ماحول اچھا نہیں ہے، بچے آپس میں بغض رکھتے ہیں، بچے آپس میں حسد کرتے ہیں. تو نے مسنون کام تو نے نہیں کیے. اللہ نے ضمانت دی تھی میرے نبی کا کہنا مانو گے تہتدوا، تمہیں ہدایت ملے گی، رہنمائی پاؤ گے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے ہر چیز واضح ہوگی. یہ محفوظ ہو کے جا رہا ہے. شیطان بھی دوسرے شیطان سے کہتا اب تو اس کو کیا کرے گا، اس بندے کے ساتھ کیا کر پائے گا جس کو ہدایت مل گئی، جس کی کفایت کر دی گئی، جس کو بچا لیا گیا. ابھی حشاش بشاش ہو کے نکل رہا ہے.
خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔